زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، سامعین، پروگرام جشن امام علی رضا علیہ السلام دعائے وصل کے سلسلے میں شروع کیا جا رہا ہے۔ شہودی محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور ہماری انجمن کے صدر قبلہ سید رضا شاہ صاحب کی طرف سے اور انجمن کے مولانا سید ابرار نقوی صاحب کی طرف سے ظہور شاہ خراسان امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک ہے جی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو شاہ جی، خیر مبارک۔ اس خوبصورت جشن کا آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ خوشنودی محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماہتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانۂ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہی خدا ہے،
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاشی اس کو نہ کر تمہیں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رو دن کو رات رات کو دن جیو جیو سید. بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ماشاءاللہ خدا ماشاءاللہ. ہے، وہی خدا ہے. خوش نوشی محمد وآل محمد بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جشن امام علی رضا علیہ السلام کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. میری قسمت میں مشرق لکھ دیں سفر، یا امام رضا، یا امام رضا، جیو جیو سید. یا امام رضا، یا امام رضا، مجھ پہ کر دیجئے کرم کی انتہا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. نور کی وادیوں میں بسیرا رہے، میرے دل کے نگر میں سویرا رہے. ان دعاؤں کو دیجئے اب اثر، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید جیو. اے میرے آٹھ میں باب حاجت روا، سب مریضوں کو دیجئے شفا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. صلوات. اللہم صلی صل على محمد محمد. محمد. کیوں میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، منکر ہو ولایت کے ولی ڈھونڈ رہے اللہ. سبحان اللہ. ہو، ولایت کے ولی ڈھونڈ رہے ہو. اپنے جیسا جو سمجھتا ہے ابو طالب کو، اپنے جیسا جو سمجھتا ہے ابو طالب کو، اس کا سرور کی رسالت پہ بھی ایمان ہے. بات سرور کے علی کو جو ولی نہ مانے، وہ تو کچھ اور ہے لیکن مسلمان ہے. خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہماری انجمن کے بہترین مداحاں ذاکر اہل بیت اسرار علی کے وہ آئیں اور آج کے اس خوبصورت جشن کے حوالے سے اپنا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ محمد.
ماشاءاللہ جزاک اللہ تمام سادات و مومنین دی بارگاہ سلام اور یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد پیر مولا علی مدد. سلام پیر مولا علی علیہ السلام. التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم بلا زوال یا قائم بلا فناہ یا میسر بلا وزیر یا متکبر انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المستضعف یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی صلی علی محمد وعلی محمد. تاجدار ولایت و امامت دے 8ویں شہنشاہ بادشاہ دی پاک ولادت بسعادت تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ مبارکباد قبول ہو. الہی امین. مالک اللہ تمام مومنین نو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. الہی اور امین. تمام مومنین و مومنات دے مالک اللہ بصدقہ علی ابن الموسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک نالین دا صدقہ مالک اللہ تمام مومنین دے مرحومین دی مغفرت فرماوے الہی امین. اور تمام مومنین دے مرحومین دے درجات بذریعہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند. الہی امین. الہی امین. صلوات سارے صاحبان مل کے تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. پاک امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات نال تقریباً ہر عزادار واقف ہے. پاک امام دا دربار لگا ہویا ہے. ایک چڑیا پاک امام دے حرم وچ آ کے ڈٹھی تے مر گئی. سرکار بطور معجزہ انہوں زندہ کیتا. کچھ صحابہ سرکار دے تشریف فرمان. ایک بندہ آگے ود کے آدھے ابن رسول اللہ تواڈے اور عیسیٰ دے وچ فرق کیا ہے؟ نیاز حسین جس مقام تے تشریف فرماؤ قبلہ بسم اللہ اللہ کر. ماشاءاللہ دو علماء دی موجودگی تھوڑی جی نثر کرن لگے ہیں انشاءاللہ دعا فرماسن کہ سرکار فرمایا کہ سوال پوچھن دی کوئی خاص وجہ ہے. اس آکھیا کہ قرآن پاک وچ صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیر دی ٹھوکر نال مردے زندہ کیتے. واہ واہ. اج ایک کام ہے دربار وچ بھی ہویا ہے تے سرکار ذہن وچ سوال پیدا ہویا تواڈے اور عیسیٰ دے وچ فرق کیا ہے؟ اس ویلے مسکرائیں سرکار امام رضا بادشاہ مسکرا کے آدن وہ مریم کا پسر تھا تو میں زہرا کا پسر ہوں. واہ 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 واہ. وہ مریم کا پسر تھا تو میں زہرا کا پسر ہوں. وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں. دربار والوں یاد رکھو مجھ میں اور عیسیٰ میں بس اتنا فرق ہے. وہ ناد علی پڑھتا تھا میں آپ علی ہوں. بسم اللہ کر جی بسم اللہ کرام. ایک صلوات تلاوت فرماؤ میں تانوں پاک امام دا کلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یا رضا کیا رضائیں تیری ہیں رب کی رضائیں تیری ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضائیں تیری ہیں یا رضا کیا عطائیں تیری ہیں رب کی ساری رضائیں تیری ہیں. ماشاءاللہ جیو. رضائیں تیری ہیں. جوتیاں جو بھی پھرتے پانی میں جوتیاں جو بھی پھرتے پانی پہ حکم اپنا چلائے تیری ہیں رب کی ساری رضائیں تیری.
سبحان اللہ کل ایمان علی حیدری یا والسلام قبلہ پوری دنیا امریکہ تو ڈر دی ہے، انجے گل ہے نا، پوری دنیا قبلہ امریکہ تو ڈر دی ہے، چھوٹا جہا ملک ہے ایران، امریکہ ایران تو ڈردا ہے، وجہ کیا ہے؟ شہر دے وچ ملاحظہ فرماؤ، اب جو ایران محترم ٹھہرا، اب جو ایران محترم ٹھہرا، اس نگر کو دعائیں تیری ہیں، رب کی ساری رضا ہے تیری ہے، سبحان اللہ رضا کا جو مقدر ہے، تیرے ظاہر کا جو مقدر ہے، خلد کی وہ غذائیں تیری ہیں، رب کی ساری رضا ہے تیری ہے۔ مل کے صلوات پڑھو۔ ماشاء اللہ بارک اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور جو گھر گھر عالم ہے مشہد پہ، یہ جو گھر گھر عالم ہے مشہد میں، با وفا سے وفائیں تیری ہیں، رب کی ساری رضا ہے تیری ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہ پنجتن کے دیدار کرائے دنیا میں سرکار رضا نے، دنیا میں سرکار رضا نے، ماشاء اللہ تن کے دیدار کرائے دنیا میں سرکار رضا نے، دنیا میں سرکار رضا نے، چموائے ہیں عرش سے اپنے روزے کے مینار رضا نے، روزے کے مینار رضا نے، واضح واضح پنجتن کے دیدار کرائے دنیا میں سرکار رضا نے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ نیاز حسین جی جس مقام تے تشریف فرماؤ، پوری توجہ اپنی ڈیوٹی دا آخری شعر تواڈی نظر، جڑے پاک امام رضا بادشاہ دے حرم دی زیارت کر آئے ہو، سرکار امام رضا بادشاہ دے کچن دی سوگات مشہور ہے انشاءاللہ، جڑے جڑے پاک امام رضا بادشاہ دے زوار بیٹھے ہو اس جملے دی تائید فرمائے، کچن اتنا وسیع ہے زمانہ کھا رہا ہے، جنا میں اس کے گھر کا تبرک جا رہا ہے، بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام، کچن اتنا وسیع ہے زمانہ کھا رہا ہے، جنا میں اس کے گھر کا تبرک جا رہا ہے، تکی نکیو حسن و مہدی جو دین چلاتے ہیں، جو دین چلاتے ہیں، دین کے حاکم سرور بیٹے بخشے ہیں یہ چار رضا نے،
वाह वाह बख्शे हैं ये चार रज़ा ने, चुमवाए हैं अर्श से अपने रोजे के मीनार रज़ा ने, रोजे के मीनार रज़ा ने, पंजतन के दीदार कराए दुनिया में सरकार रज़ा। नारे हैदरी। या अली या अली या अली। माशाल्लाह जाकर जी। माशाअल्लाह। ये थे ज़ाकिर अल-बैत इसरार अली। दुआ है कि रब कायनात इनकी आवाज में मजीद तासीर अता फरमाए। मेरे मौला रज़ा ने मुझको संभाल रखा है, मेरे मौला रज़ा ने मुझको संभाल रखा है, मेरी तरफ आई मुसीबतों को टाल रखा है। सुभान अल्लाह। दूर रहती हैं इसलिए भी मुश्किलें मुझसे, मैंने इमाम ज़ामन जो गले में डाल रखा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाज़रीन सामीन, जश्न विलादत व शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और इल्तिमास करता हूँ कि फेसबुक के पेज पर जो भी नाज़रीन सामीन हमारी इस जश्न को देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इस जश्न में शामिल हो सकें। माशाअल्लाह। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या हैदियत, जिंदाबाद हैदियत, मुर्दाबाद यजीदियत, मुर्दाबाद यजीदियत। मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। जश्न की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मुलविस हूँ मौला के बेहतरीन मदाहा खतीब आले मोहम्मद किबला मौलाना सैयद एहसन अली ज़ैदी नजवी साहब कि वो आए और अपने मखसूस अंदाज में आज के इस जश्न के हवाले से अपना नजराना ये अकीदत पेश करें। किबला की आमद पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वला सिय्यमा अला बकियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबिन मक़दमिल फिदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फ़िल क़ुरबा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह किबला। माशाअल्लाह। सारी तारीफें उस अजीम परवरदिगार आलम की, अली जैसा इमाम जिसे सजदा करता है। दरूद और सलाम हो उस पाक पकीज़ा घराने पर जिस पर ला शरीक सलवात भेजता है। वाह बिस्मिल्लाह वाजिब किबला साहब जियो। जितने अदद अल्लाह ने खल्क फरमाए हैं इतनी मर्तबा लानत है ज़हरा के उन दुश्मनों पर
जो लानत के लिए बने हैं, लानत उनके लिए खल्क हुई है। वाह जी वाह सैयद वाह जियो। आले मोहम्मद का करीम खालिक हजरत कौनैन का सदका आप तमाम को, शियान अली को और हम सब को इस वबा से महफूज फरमाए। मैं निहायत शुक्र गुजार हूँ अंजमान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और साथ ही साथ अजर रिसालत का। खुदा इनको दिन दुगनी रात चुगनी अता फरमाए। आज शब मुक़द्दस तरीन शब है। आज वो अजीम तरीन लम्हा है कि जब अल्लाह ने शियों को उनका 8वां इमाम अता फरमाया। क्या कहने आले मोहम्मद के ना किसी के मोहताज हैं और ना किसी के मोहताज हुए। ये मक्का में आए मौजमा बना देते हैं, मदीना में आए तो मुनव्वरा बना देते हैं। ये जंगल में चले जाएं करबला को मुअल्ला बना देते हैं। ये नजफ को अशरफ बना देते हैं। ये काज़मैन को शरीफैन बना देते हैं। ये मशहद को मुकद्दस बना देते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के बिला। इनके कदमों से कायनात के बख्श संवरते हैं। इनके कदमों से कायनात को इज्जत मिलती है। बेशक बेशक। सूरह शूरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो मैं कुछ नहीं चाहता मगर ये कि मेरे अहले बैत से मुवद्दत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये महफिल सजी है मुवद्दत में, बेशक, जो दिलों को जोड़ती है। अहले बैत की मोहब्बत दिलों में नूरानियत पैदा करती है, बेशक बेशक। जो दिलों को जला बख्शती है, जो दिलों को रोशनी देती है, बेशक, जो दिलों में खुशियां बखेरती है, जो दिलों में मोहब्बतें पैदा करती है। अल्लाह ताला ने इस खानदान को, इन ज़वात मुक़द्दसा को हमारी हिदायत के लिए भेजा। अल्लाह ने बार बार इन हस्तियों को भेजकर हमारे लिए मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम किए। कभी हम किसी खुशी में हम इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी हम किसी खुशी में इकट्ठे हो जाते हैं। बेशक, यानी गोया अल्लाह तबारक व ताला इनको इसलिए भेजा है कि कौम इन पर इकट्ठी हो जाए। वाह जी वाह। ये जोड़ने के लिए आए हैं। कभी ये अहमद मुरसल की शक्ल में आए, कभी अली मुर्तज़ा की शक्ल में आए, कभी हसन हुसैन की शक्ल में आए, कभी ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में आए, कभी मोहम्मद बाकर की शक्ल में आए, कभी मूसा काज़िम बनकर आए, कभी अली रज़ा बनकर आए। सुभान अल्लाह। जियो जियो, क्या बात है। सलामत रहो। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। हजूर ये फरमा कर गए, ये जिस शक्ल में आए, जिस नाम से आए, कोई हस्ती आए, कोई हस्ती वजूद लेकर आए, लेकिन याद रखो कभी ये ना बोलना अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। ये अली की शक्ल में आए तो भी मोहम्मद है, ये हसन हुसैन की शक्ल में आए तो भी मोहम्मद है, ये मोहम्मद बाकर की शक्ल में आए तो भी मोहम्मद है, ये अली रज़ा की शक्ल में आए तो भी मोहम्मद है।
کوئی اس گھرانے کے آنے والے چاہے وہ جس شکل میں آئے، اللہ اس گھرانے کے آنے والے کو، اللہ اس گھرانے کے آنے والے کو اس نبی کی شکل بنا کر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ حق دا امام نعرہ حیدری یا علی مشکل کو شان آ رہے ہیں یا علی جیو جیو قبلہ جیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ وہ دولت ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ کا خزانہ ہے۔ کبھی اپنے آپ کو دنیا کی پریشانی، دنیا کی مصیبتوں میں، دنیا کی آزمائش میں گھبرا کر، دنیا کی آزمائش میں گھبرا کر اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا، کبھی بھی اپنے آپ کو غریب تصور مت کیجئے گا، کیونکہ خود مولا نے کہا ہے، کسی شخص نے آ کر کہا یا علی میں غریب ہوں، مولا نے کہا جو تمہارے دل میں ہماری محبت کا خزانہ ہے وہ اتنا بڑا خزانہ ہے، پوری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کائنات پر حکومت ان کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ان کی ہے۔ اللہ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انہیں رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انہیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ کائنات میں اللہ انہیں بھیج کر بتایا ہے کہ اے دنیا والو میری معرفت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، انہیں پہچانتے جاؤ، میری معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ۔ واہ 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 سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جب ان کے دروازے پر آ جاؤ گے تب میرے پاس پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ میں نے ان کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب قوم کو ایک وسیلہ مل جائے وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور میں نے تمہیں 14 وسیلے عطا فرمائے ہیں۔ واہ جی واہ۔ اگر دنیا کو ایک وسیلہ مل جائے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں نے تمہارے لیے 14 وسیلے قرار دیے ہیں، کبھی اپنے حبیب کی شکل میں، کبھی اپنے حبیب کی صورت میں بنا کر بھیجا۔ اخلاق سیکھنا تو ان سے سیکھو۔ کبھی حیدر قرار کو وسیلہ بنا کر بھیجا، کبھی مومن بزدل نہ ہونا، علی کا ماننے والا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بزدل نہیں ہو سکتا۔ شجاعت سیکھنی ہے تو علی حیدر قرار سے سیکھو۔ ماشاءاللہ بے شک قبلہ۔ پھر کہا حسن کو وسیلہ بنا کر بھیجا، کبھی بخیل نہ ہونا۔ پھر کہا صبر کا دامن کو نہ چھوڑنا، میں نے حسین کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، حسین کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنی زندگی میں صبر کو لاتے چلے جاؤ۔ پھر کبھی فرمایا کہ علی کے چاہنے والا بے نمازی نہیں ہوتا، میں نے علی زین العابدین کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، علی زین العابدین کی دعائیں پڑھتے چلے جاؤ، عبادت کرتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ قبلہ۔ پھر کہا کبھی جہل نہ ہونا، کبھی یہ نہ ہو علم سے دور ہو جاؤ، تم باقر علوم کے ماننے والے ہو، جو باقر علوم کے ماننے والا ہوتا ہے وہ کبھی جہل نہیں ہوتا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ ابھی جعفر صادق کو علم کا وسیلہ بنا کر بھیجا۔ پھر کہا میں اپنے غصے پر قابو رکھنا، تم قاسم کے ماننے والے ہو۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں علی رضا کے ماننے والا قرار دیا ہے، میں نے علی رضا کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ علم چاہیے تو علی رضا کی شخصیت کو جانو، اگر حلم چاہیے تو علی رضا کی شخصیت کو دیکھ لو، اگر حسن و جمال چاہیے تو علی رضا کی شخصیت کو دیکھ لو، اگر صبر کا دامن چاہتے ہو
علی رضا کی شخصیت کو دیکھو. اگر خوشنودی خدا چاہتے ہو تو امام علی رضا کی خوشنودی کو حاصل کر لو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، بلندتر صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ قبلہ سلامت رہے. امام کے بہت مناقب فضائل ہیں. واحد امام ہے جن کو رضا کہا جاتا ہے. وقال لأنه كان رضا لله في السماء ورضا رسول اللہ فی السماء فی الارض ہی. اس لیے فرمایا میرے بابا آسمانوں پر اللہ کی خوشنودی ہے اور زمین پر رسول خدا کی خوشنودی تھا. واہ جی واہ. آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے، زمین پر رسول خدا کی رضا ہے. لفظ رضا کے کتنے عدد بنتے ہیں؟ لفظ رضا میں را آتی ہے، را کے 200 عدد ہیں اور زاد کے 800 عدد ہیں اور الف کا 1 عدد ہوا. کل کتنے ہوئے؟ 1. لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اصطلاحات. فلاں بندے کے پاس 1001 مسئلہ ہے، فلاں بندے کے پاس 1001 دوا موجود ہے، فلاں بندے کے پاس 1001 کلام موجود ہے. ہزاروں یک کلمہ، ہزاروں یک نکتہ، ہزاروں یک وظیفہ، ہزاروں یک اسرار. لیکن یہ اصطلاحات ہیں، لیکن یہ اصطلاحات کسی کو پتہ نہیں 1001 کی حقیقت کیا ہے. توجہ میرے سامعین محترم، بسم اللہ. دعا جوشن کبیر میں اللہ 1001 نام، اللہ کا دعا جوشن کبیر میں 1001 نام موجود ہے. 1001 نام جشن کبیر نامی دعا میں موجود ہے. اللہ نے تیرے امام رضا کو لقب دے کر بتا دیا جتنے نام جشن کبیر میں میرے ہیں اتنے ناموں کا مظہر رضا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ کیا کہنے. میرے مولا کا لقب 1001 اسماء الہی کا مظہر ہے. علی کہتے ہی اسی کو ہیں جو زیادہ حیران زدہ کرے. علی زیادہ حیران کرنے والے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. حیران ہو گئے ہوں گے کہ مولانا نے نجف میں بیٹھ کر یہ کیسے کہتے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں. ہے سارے ایک لیکن محمد زیادہ حیران نہیں کرتا، علی حیران کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام علی رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. نام بھی علی ہوگا، وہ حیران کرنے والا ہوگا. انما امرؤ اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اللہ کہتا ہے میرا امر یہ ہے، میں جس شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہی آیت ہمارے 8ویں امام کے سامنے کسی شخص نے پڑھی. مولا نے کہا اے قرآن پڑھنے والے، قرآن سوچ کے بھی پڑھا کرو. میں یہ اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، شبینے یا قبروں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا. ہماری تلاوتوں اللہ کو مطلوب نہیں. سورہ بقرہ قوم الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے ہماری کتاب
की तिलावत की, यतलूनहु हक़ तिलावत ही, कुरान की तिलावत का हक भी वही अदा करते हैं। मैंने आज पढ़ दी, तर्जमा कर दी, आपने सुन लिया बड़े आराम से। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने जिसको अता की है, यानी अल्लाह ये नहीं कह रहा मैंने जिसको किताब अता की है वो तिलावत का हक अदा करता है। अल्लाह कहना ये चाहता है, अल्लाह कह रहा है मैंने जिनको किताब अता की है, अल्लज़ीन जमा का सीगा है, आतैन हम जमा का सीगा है, यतलूना जमा का सीगा है, 3 मरतबा जमा का सीगा है। जिनको किताब दी गई है वो अदा करते हैं हक तिलावत का। या ये सूरत बकरा से आयत को निकाल दो, या आज के बाद ये कहना छोड़ दो कुरान सिर्फ मोहम्मद पर नाज़िल नहीं हुआ, कुरान 14 पर नाज़िल हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान वाह, अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, जज़ाकल्लाह। अल्लाह किबला सलामत है। इसलिए मौला ने हैदरी या अली, या अली। इसलिए मौला ने कहा कुरान को पढ़ा करो हिदायत के लिए और फिक्र के लिए। उस शख्स ने कहा मौला और फिक्र तो किया है मैंने, अल्लाह यही तो कह रहा है मैं कौन कहूंगा कायनात हो जाएगी। मौला ने फरमाया अपने हाथ मुबारक से अंगूठी को उतारा, फरमाया इन्ना खजानत अल्लाह फी कुन व खजानत इमाम खातिम ही, फरमाया अल्लाह का खजाना कौन में होता है, इमाम का खजाना इस अंगूठी में होता है। सुलेमान इब्न दाऊद ने दुआ मांगी थी, वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बअदी, पालने वाले मुझे एक ऐसा मुल्क अता कर किसी को ना तुमने अता किया हो। ये ज़हन में रखे, इसकी तरफ मैं इंशाल्लाह पलटूंगा। 8वें इमाम रजा अलैहिस्सलाम अपने असहाब में तशरीफ फरमा रहे हैं रात के आलम में मेरे नाना मुझे 4 चीजें अता फरमा कर गए हैं। मौला वो 4 चीजें कौन सी आपको नाने ने अता फरमाई हैं? इमाम ने फरमाया एक किताब, एक अमामा, एक तलवार और एक अंगूठी। मौला इससे मुराद क्या है? फरमाया अम्मल किताब फनूरुल्लाह व अम्मल अमामा फसुल्तानुल्लाह व अम्मा सैफ कुव्वतुल्लाह व अम्मा खातिफ जामिउल हाज़ि नूर। सुभान अल्लाह किबला, सुभान अल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे नाने ने मुझे 4 चीजें अता फरमाई हैं। किताब से मुराद अल्लाह का नूर है। वह नूर कौन है? चांद नूर है, सूरज नूर है, सितारा नूर है, अर्श नूर है, कुर्सी नूर है, लोह नूर है, कलम नूर है, हिजाबात नूर है, काबे कौसैन नूर है, अंबिया नूर है, फरिश्ता नूर है, 14 अल्लाह का नूर है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब क्या है? अल्लाह का नूर। अम्मा अमामत फसुल्तानुल्लाह, अमामा से मुराद अल्लाह की सल्तनत है। हमारा तुम्हारा क्या ख्याल है ये जमीन सल्तनत है? हरगिज नहीं। सलमान दाऊद ने जब दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सल्तनत दी। फकत जमीन की नहीं, हवा भी उनके ताबे थी, बादल भी उनके ताबे थे, परिंद भी उनके ताबे थे, जिन्नात पर भी उनकी हुकूमत थी। इस सूरत अंबिया में ये मौजूद है। वाले सुलेमान रिहा और सिफतन तजरीब अमरे ही, अल्लाह कह रहा है हवा सुलेमान के अमर से चलती है। हवा सुलेमान के अमर से चलती है, सुलेमान के हुक्म से हवा चलेगी, शिरक नहीं है। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करे, शिरक नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, सलमान के हुक्म से हवा चले, शिरक नहीं है। ईसा मुर्दों को जिंदा करे, शिरक नहीं है। अली औलाद अली के हुक्म से हवा चले तो फिर शिरक कैसा? अली मुर्दों को जिंदा करे तो फिर शिरक कैसा? सलमान को मानते हैं, हजरत ईसा को मानते हैं, मालिक सलमान ईसा को क्यों नहीं मानते? वजह यह है हजरत सलमान और ईसा की मोहब्बत हलाली और मवाली की पहचान नहीं, अली की मोहब्बत हलाली और मवाली की पहचान है।
سبحان اللہ کل ایمان رائے حیدری یا یا علی علی یا علی یا علی ماشاءاللہ حدیث سلامت رہیں حدیث غمامہ میں یہ جملے موجود ہیں. سلیمان نہیں سلمان ابو ذر مقداد عمار نے سوال کیا مولا کیا جس طرح سلیمان بن داؤد کی حکومت تھی کیا کوئی آپ کی حکومت نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کی قبضے قدرت میں مجھ علی کی جان ہے جو حکومت تیرے امام کو اللہ نے دی ہے کسی اور کو دی ہی نہیں ہے. واہ جی واہ مولا کو دکھا دیجئے. ماشاءاللہ مولا نے سیر کروائی. مولا نے 2 بادلوں کو منگوایا. ایک پہ سلمان ابو ذر مقداد عمار سوار ہوئے, دوسرے پہ علی حسن حسین سوار ہوئے. وہاں سے سیر کرتے کرتے سیر کرواتے کرواتے ایک غار میں گئے. یاقوت کا ایک تخت تھا, اس پر ایک میت تھی. لگتا ایسے تھا کہ ابھی مرا ہے یا ابھی سویا ہے. تو عمار نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سلیمان بن داؤد ہے. مولا یہ زندہ نہیں ہو سکتا. اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے. علی نے ید اللہ یہاں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا. ایک انگوٹھی اڑتی ہوئی مولا کے ہاتھ پر آئی. مولا نے سلیمان کو پہنا دی. سلیمان اٹھ کر بیٹھ گیا. فوراً کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. مولا یہ آپ کو جانتے ہیں؟ فرمایا آج سے نہیں جانتے. جس دن سے اللہ نے شرط رکھی تھی جب تک امام نہیں مانو گے نبوت نہیں ملے گی اس دن سے مجھے جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا یہ انگوٹھی کون سی ہے؟ فرمایا وہی انگوٹھی ہے جس کے زور پر اس نے حکومت کی تھی. مولا اس انگوٹھی میں راز کیا ہے؟ فرمایا خود پوچھ لو. سلیمان کے قریب آئے. سلیمان کے قریب آیا. کہا کہ یا نبی اللہ روح زمین پر سلطنت تھی تیری. ہوا تابع تھی, پرند تابع تھے, جن تابع تھے, چونٹی سے لے کر ہاتھی تک آپ کے تابع تھے, جن سے لے کر بشر تک سب کچھ آپ کے تابع تھا. یا نبی اللہ اس انگوٹھی پر کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا اے سلمان تو آ میرے قریب آ خود دیکھ لے. حضرت سلمان نے کہا جب سلمان قریب جا کر دیکھا تو 2 دائیں طرف اور بائیں طرف 2 یہ اس انگوٹھی کی طاقت تھی. واہ واہ ناظرین کرام سبحان اللہ. تاریخ کے الفاظ یہ ہیں جب مامون ملعون حکومت میں آیا اس نے سوال کیا کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ فضل بن ربی سے پوچھا. اس نے کہا 3 لوگوں سے خطرہ حکومت تیری کو ہو سکتا ہے. اس نے کہا میرے ذہن میں تو 2 تھے. کہا کہ تیرے ذہن میں کون کون ہیں؟ کہا کہ تیرا بھائی امین. کہا وہ تو بیوقوف ہے, اس کو راستے سے ہٹا دوں گا, قتل کروا دوں گا. دیکھیے جو حکومت میں آتا ہے جو خدا کی خاطر حکومت نہیں کرتا وہ اپنوں کا بھی مخلص نہیں ہوتا. کہا اور کون ہے؟ کہا جو اس کا وزیر ہے. کہا اس کو بھی راستے سے میں ہٹا دوں گا. کہا کہ تیرے ذہن میں تیسرا کون ہے؟ کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا, علی ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام. کہا یہ کون ہے؟ ان کا نام میں نے پہلے نہیں سنا. تو میرے ناظرین کرام ائمہ کی ایک مظلومیت یہ تھی کہ ان کے زمانے میں افراد تھے اور وہ نہیں جانتے تھے. آج سب جانتے ہیں لیکن اس وقت ائمہ کی مظلومیت یہ تھی
اس طرح معاشرے سے دور کر دیا گیا کہ ان کے قریب نہ کیا جائے، ان کے قریب لوگوں کو نہ لایا جائے۔ کہا صدر ربی کہتے ہیں، کہا یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام پر حاصل کی تھی، ان کے نام پر حاصل کی تھی، ان کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے کر کہا کہ ہم بھی آل رسول ہیں، یہ رسول خدا کے چچا کے بیٹے بنی عباس کی اولاد میں سے تھے، کہا ان کی نسل سے ہو، تمہارے آباء و اجداد نے دھوکہ دے کر حکومت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ان کو زندان میں رکھا گیا تاکہ لوگ پہچان نہ لے کون حقدار ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا دیکھنے میں کیسا ہے اور بولنے میں کیسا ہے؟ کہا جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ علم ایسا ہے جب کلام کرتے ہیں ہر انسان انہی کی کلام سننے کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس علم لدنی کے مالک ہیں، کلام ایسے کرتے ہیں ہر انسان مجذوب ہو جاتا ہے۔ عصمت کے قائل ہیں، امام ہیں، اس لیے وہ ہر طرح کی لرزش سے پاک ہیں، ہر طرح کی آرائش سے پاک ہیں۔ وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا تھا، میرے سامعین محترم، وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا تھا، وہ ائمہ کا عقیدہ بتا رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں معصوم ہیں، لرزشوں سے پاک ہیں۔ کہا جو ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہے وہ ضرور ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ کہا شخصیت کیسی ہے؟ کہا شخصیت بہت وجیح ہے، چہرے پہ جلال ہے، ہیبت ہے۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ تو بھی دیکھ لے گا، تو بھی اس کا معتقد ہو جائے گا، ہاں واقعی زمین کے نہیں آسمان سے نازل ہوا ہے، عام ہستی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ مدینہ منورہ میں اپنے جد رسول روزے کے قریب رہتا ہے۔ کہا کہ ان کا وہاں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جو بھی حج پہ جائے گا مدینہ جائے گا جو ملے گا وہ ان کا ہو جائے گا۔ کہا ان کو کسی طرح خرسان لے آؤ، کہا جاؤ ان کو دعوت دو، ان کو خرسان منتقل کر دو۔ جب لے کر چلنے لگے ان کو اماری میں بٹھا کر لانا۔ کہا اماری میں کیوں بٹھا کر لائیں؟ کہا تو نے تو کہا تھا جو ایک مرتبہ ان کو دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ان کو چھپا کر سفر کروانا تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ لے، شیعہ علاقوں میں سے بھی مت گزرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب برپا ہو جائے ان کو کافر علاقوں سے یا ان علاقوں میں جہاں پر آل بیت کے ماننے والے کام ہوں۔ سفر شروع ہو گیا، یہاں سے گئے، امام سے کہا آپ کو خرسان میں طلب کر لیا گیا ہے۔ امام نے تمام بنی ہاشم سادات بہن بھائیوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو جس طرح حضرت امیر المومنین جب مدینہ سے گئے تو وہ جانتے تھے میں پر واپس کوفہ سے نہیں آؤں گا، جس طرح سید شہداء کربلا معلی گئے وہ جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، اسی طرح میں بھی بتا رہا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا، یہ میرا آخری سفر ہوگا، اسی کے اندر میری شہادت ہو جائے گی۔ سب کو وصیتیں کی، جب چلنے لگے سب بہن بھائی، خصوصاً مولا کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے بہت محبت تھی۔ جب امام چلنے لگے تو بی بی بھی ساتھ اصرار کیا۔ امام نے کہا نہیں، آپ لوگ یہیں پر رہیں، بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایک سفر ہوگا۔ میں جانتا ہوں امام جو کہہ رہے تھے وہ مستقبل کی باتیں بتا رہے تھے۔ امام سفر کے لیے چلے، اماری میں بٹھا دیا گیا، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہو گیا تو مختلف علاقوں سے گزر رہے تھے، جو افراد مولا کے ساتھ چل رہے تھے وہ مامون کے مامور تھے، حکومت کے آدمی تھے، لیکن سفر میں امام رضا کے آدمی بن گئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔
جو بھی ہم سفر رہتا ہے کسی معصوم کا وہ معصوم ہی کا ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. اب سارے مامور تھے حکومت کی طرف سے، وہ سارے امام کے ساتھ چلنے لگے. کسی نے امام کی عبادت کو دیکھا تو کسی نے امام کے زہد کو دیکھا، کسی نے امام کے تقوی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد امام کا چہرہ بتا رہا تھا یہ معصوم ہے. بے شک بے شک. اب اکثر مامون کے کرندے امام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے امام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے امام کے ہو گئے. جو نہیں بھی مانتے تھے وہ بھی دل میں ماننے لگے. اب کئی افراد ظاہری طور پر تو نہیں بتا سکتے تھے لیکن دل ہی دل میں امام کو بار بار دیکھتے تھے. مولا بھی جانتے تھے امام کہا بھی اسے جاتا ہے جو دلوں کے بید جانتا ہو. بے شک بے شک بے شک. جو حجت خدا ہو وہ جانتا ہے دل میں کیا ہے. امام سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے نشاپور کے علاقے میں پہنچے. نشاپور اس وقت علم کا مرکز تھا، بہت بڑے بڑے علماء شیعہ سنی محدثین وہاں سے پڑھ کے نکلے. سب کے ذہنوں میں یہ واقعہ موجود ہے لیکن اشارہ کرنا چلا جاتا ہے، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. اسی مقام پر ایک روایت میں 18، ایک روایت میں 20، ایک روایت میں 24، 18، 20، 24 محدثین جمع ہو گئے. سب کے سب ایک بات سوچ رہے تھے، عرب کا بہترین خاندان بنی ہاشم ہے، آنے والا عرب و عجم کا بہترین فرد ہے. توجہ رہے میری طرف. اور بہت سے لوگ محبت میں ملنے کے لیے آئے تھے اور بہت سے تعصب میں آئے تھے. واہ. کہا یہ فرزند رسول ہے، ان سے ایک حدیث سننا چاہیں گے. جب سارے محدثین جمع ہو گئے، احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتا ہے جب سب جمع ہو گئے سب نے درخواست کی امام سے ایک حدیث اپنے آبا و اجداد سے، اپنے اجداد سے بیان فرمائیں. احمد بن حنبل سنیوں کا امام ہے، سنیوں کے 4 اماموں سے ایک امام ہے. وہ کہتا ہے امام نے ایک حدیث کی سند کو بیان کیا. سند، حدیث کی سند وہ سند ہے جس سے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، جس میں تمام کے تمام معصومین تھے. اس لیے عصمت کی وجہ سے اسے سونے کی سند کہا جاتا ہے. جہاں سب معصوم ہو اسے سونا کہا جاتا ہے. احمد بن حنبل کہتا ہے، اہل سنت کے وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ صرف اس حدیث کی سند کو کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے وہ افاقے میں ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگر دیوانے پر پڑھ دیا جائے اسے افاقہ ہو جائے گا، اگر بیمار پر پڑھ دیا جائے اسے شفا مل جائے گی. سبحان اللہ. اس سند کو، فقط اس سند کو، یہ واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ میں سند میں سب کے سب معصوم ہیں. امام نے کہا میں اپنے والد گرامی موسیٰ آدم سے بیان کرتا ہوں، وہ میرے دادا جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد محمد باقر علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ رسول خدا سے بیان کرتے ہیں، وہ جبریل سے. اور وہ جبریل نے خود خدا نے یہ کہا ہے، کیا جل جلالہ نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمنا من عذابی. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی. حدیث سب کے ذہنوں میں ہے، بس نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں. لا الہ میرا مضبوط قلعہ ہے، امام فرما رہے ہیں، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب سے بچ جائے گا. امام نے جب یہ کہا اور آواز دی، جس کے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی تھی، امام نے کہا اونٹنی کو آگے بڑھا دو، آگے بڑھا دو. امام نے پردہ گرا دیا. جیسے ہی اونٹنی آگے بڑھی امام نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا. جب سب لکھ رہے تھے سند کو، حدیث کے الفاظ کو، متن کو، قلم روک دیا. لا الہ کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے،
इमाम ने जब इन सब को लम्हा फिक्रिया दे दिया तो सब सोचने पर मजबूर कर दिया। इमाम को सब सोचने पर मजबूर कर दिया। इमाम ने दोबारा कहा जरा रुकिए, अब बारी का पर्दा हटाया। इमाम ने कहा बेशर्ते हो, ला इलाहा की शर्तें हैं और शर्तों में से एक शर्त का नाम इमाम रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब इमाम पहुंचने के बाद मामूम ने इमाम को देखा, वो जो सबको कह रहा था इमाम की आमद पर ताजीमन कोई न खड़ा हो, वो खुद एक मर्तबा अपने तख्त से खड़ा हो गया और इमाम से कहने लगा फरजांद रसूल तशरीफ लाइए, ये आप ही का तख्त है। मेरे तो वडेरे भी कहकर गए अगर आप न होते हम हिलाक हो जाते। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। एक मर्तबा इमाम को दावत दी। इमाम ने कहा तेरे तख्त से मुझे जुल्म की बू आती है, मैं तेरे तख्त पर नहीं बैठूंगा, मेरे लिए मिंबर लगवा दे। मिंबर लगवाया गया, खुद ताजीमन खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ सारा मजमा खड़ा हो गया। इमाम से कहा मैं आपको अपना वलीअहद बनाना चाहता हूं। इमाम ने कहा कैसे वलीअहद? जब मैं जानता हूं इससे पहले मैं शहीद हो जाऊंगा, तू मुझे खुद जहर दे देगा, तो फिर वलीअहदी कैसे मैं कबूल करूं? कहा नहीं, आपको वलीअहदी कबूल करनी होगी। इमाम ने कहा अगर जबरदस्ती है तो फिर पूछता क्यों है? जो तूने मेरे नाम के साथ लगाना लगवा दे, अगर पूछ रहा है तो मैं अली रजा रद्द करता हूं। उसने कहा आप वलीअहद हैं। इमाम ने कहा एक शर्त के साथ, कोई फैसला नहीं करूंगा। मैं आपको भाई सवाल छोड़ता हूं, अगर आप सब मिलकर किसी के पास जाएं और कहें कि आप हमारे जज बन जाओ, वो जज बनने वाला वो आप लोगों से ये कहे ठीक है मैं जज हूं लेकिन मैं फैसला नहीं करूंगा, फिर उस जज बनने का फायदा क्या है? इमाम ने कहा वली अहदी मैं हूं लेकिन फैसला नहीं करूंगा। उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा कबूल है। बस एक मर्तबा हर जगह पर ऐलान हो गया, तवज्जो है मेरी तरफ। अभी इमाम क्या कहकर आए थे? ला इलाहा की शर्त में मैं एक शर्त हूं। इमाम समझा ये रहे थे इसकी वलीअहदी का कोई माना कोई हसीयत नहीं, मैं तो तौहीद की शरूत में से एक शर्त हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुल ईमान नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह, तौहीद की बुलंदतर सलावत। जो तौहीद की शराइत में से हो, वो मामून की वलीअहदी का माना की हैसियत क्या रखता है? उसकी वलीअहदी की हैसियत ही क्या होगी? मैं तो तौहीद की शर्त में हूं। ऐसे ही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नामा जब आप पढ़ते हैं उसमें ये लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त पर सलाम हो। वाह 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 जी वाह, नाज़रीन किराम, एक मर्तबा फैसला आया उसके सामने, एक आदमी को लाया गया, कहा कि ये चोर है, उसने चोरी की है। मामूम ने फौरन चोर से सवाल किया वाकई तूने चोरी की? उसने कहा हाँ चोरी की है। उसने कहा जानते हो चोरी की सजा क्या है? कहा हाँ हाथ काट दिया जाता है, हद जारी होती है। अच्छा जानते हुए फिर भी चोरी कर रहे हो? वाह, हाँ हाँ। कहा हद जारी होगी। कहा कि ये बताओ कि हद मेरे ऊपर जारी कौन करेगा? कहा कि मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। उसने कहा कि मैं ये जो तू मुझसे सवाल किया है तो मेरी जसारत की है, मैं तुझ पर यह हद जारी करूंगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मैं हाकिम वक्त हूं। उसने कहा सुन, तेरे बाप ने जो बैतुल माल से पैसा चुराया था, उससे एक कनीज को खरीदा था, उससे तू पैदा हुआ, तू तो उम्मत की मलकियत में है, तू हाकिम नहीं। खबरदार मेरे से ऊंची आवाज में बात न करना,
میں امت ہوں، تو امت کی ملکیت میں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا سبحان کہنے، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ قبلہ سلامت رہے سر۔ اس نے کہا تو نے میری توہین کی ہے، جسارت کی ہے، تجھے سزا ضرور ملے گی۔ ہمارے ولیات فیصلہ کریں گے۔ امام کے پاس آئے، امام سے کہا آپ فیصلہ کیجئے۔ امام نے کہا کیسا فیصلہ؟ کہا ولیات دو، فیصلہ فرمائے۔ امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی شرط رکھ دی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، میں نے تو پہلے ہی شرط رکھ دی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اس نے میری توہین کی ہے، جسارت کی ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، میں آپ کو پر ضروری کرا دے تو فیصلہ کریں۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بیت المال سے چرا لیا جاتا ہے، جو بیت المال چرایا جاتا ہے وہ بیت المال ہی کا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی حیدر کرار کا یہ پہلا خطبہ ہے۔ مولا نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بھی بیت المال سے چرا کر اپنا مار حق ادا کیا ہو، میں وہ مار حق بھی تمہاری گدی سے کھینچ لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ۔ ایک مرتبہ ماموم نے سنا، تخت سے اترا، چلا گیا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کو زہر دے کے شہید کر دوں گا۔ امام نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن کبھی بھی میں رضا کی زبان سے ظلم کی تائید نہیں کروں گا۔ بے شک، بے شک۔ تو میرے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، آج رات بڑی مبارک رات ہے، اس رات کے صدقے میں ہمارے سب گناہ صغیرہ و کبیرہ خدا معاف فرمائے اور آپ لوگوں کو طولانی عمر عطا فرمائے اور اس مشن کو مزید لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الہی امین، الہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب کائنات کی اللہ کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ الہی امین۔ زندگی کی انتہا ہے باب رضا پر، زندگی کی انتہا ہے باب رضا پر، بنتا ہے ہر کسی کا مقدر باب رضا پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر آنکھ کا چمکتا ہوا تارا حسین ہے، ہر آنکھ کا چمکتا ہوا تارا حسین ہے، ہر ماں ہے وہ رسول کا پیارا حسین ہے۔ واہ واہ۔ چاہتا ہے جی چاہتا ہے کربلا کی مٹی کو چوم لوں، ہر سمت ہر جگہ میرا دولارا حسین ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہہ کے یہ تیرا میرا اس کو نہ بانٹیے، ہم ہیں سبھی حسین کے ہمارا حسین ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جشن کی قبولیت کے لیے ننگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابراہیم نقوی کہ وہ آئے اور اپنی خوبصورت آواز میں دعائے توسل تلاوت فرمائیں اور آج کے اس خوبصورت جشن کے حوالے سے بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ قبلہ کی آمد پر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی حق دا امام نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. صلوات على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد. الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج شب جمعہ ہے اور 7 ولادت باسعادت 8ویں نور ولایت امام علی رضا علیہ السلام کی آج جشن کی شب ہے. اور الحمدللہ ہم سب انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے اس عظیم پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت سے دنیا بھر کے مومنین کے ساتھ ہم ان نورانی لمحات میں اگٹھے شامل ہیں. ماشاءاللہ کی ایمان اور یقین ہے کہ الحمدللہ آج کی شب ہم سب کے دل اس وقت مشہد میں ہیں. بے شک بے شک. الحمدللہ میں اپنی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے ہر ایک فرد کی طرف سے خصوصاً انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے ویکفیلڈ کے تمام مومنین کی طرف سے وقت کے امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرج الشریف کی بارگاہ میں آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور تمام مومنین و مومنات جو اس وقت اس جشن میں شامل ہیں اجر رسالت سے اور انجمن کے پلیٹ فارم سے، ان سب مومنین کی خدمت میں آج کے اس شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ عز و جل آپ سب کی نیک حاجاتیں امام رضا علیہ السلام کے عظمت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی امین الہی دعائے توسل کی تلاوت ہو. چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے چند جو ارشاد ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے، سب سے افضل عمل یہ ہے جس میں فضیلت بھی ہے اور افضلیت بھی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ عمل کر لے تو اللہ عز و جل اس دنیا میں اس کو افضلیت عطا کرے گا، اس کو فضیلت عطا کرے گا. وہ عمل کون سا ہے؟ آج شب ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جب ہی آئمہ علیہ السلام کی ظہور کی شب ہوتی ہے، ان کی ولادت کی شب ہوتی ہے، ان کی آمد کی شب ہوتی ہے، ہمارا کام بنتا ہے ہم آئمہ علیہ السلام کی سیرت سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں ایک نورانی انقلاب لے کر آئیں. تو مولا فرماتے ہیں انسان کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے جس میں افضلیت ہے، جس میں فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اچھے کام کرے اور دوسروں کی مدد کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب غریب الغربا والی توس
امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں ولایت ائمہ علیہ السلام ہے، تو ہمارا بنتا ہے کہ جب یہ عظیم شب ہمیں نصیب ہوتی ہیں ہم نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ امام رضا علیہ السلام کے توسل سے ہم انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں ایک تبدیلی لے کر آئیں گے۔ مولا الہی امام آمین رضا انشاءاللہ۔ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص آپ کا حقیقی دوست نہیں ہو سکتا۔ واہ، دیکھیں شرط ہے ہر ایک کام میں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی شرطیں ہیں، ہم آل محمد علیہ السلام کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، مودت ان کی رکھتے ہیں، اس کی بھی شرطیں ہیں۔ جس طرح سے قبلہ حجت الاسلام المسلمین علامہ سید احسن علی زیدی نجفی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ توحید کی شرط کیا ہے؟ توحید کی شرط مولا فرماتے ہیں میں رضا توحید کی شرط ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امامت کی شرط، ولایت کی شرط کیا ہے؟ ہم سب الحمدللہ ہمارے دل میں توحید ہے، ہمارے دل میں رسالت ہے، ہمارے دل میں ولایت ہے۔ ان تین عملوں کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پر ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم توحید کے بھی دعوے دار ہیں، رسالت اور ولایت کے دعوے دار ہیں، ان تینوں گواہیوں کے لیے جو شرط ہے وہ شرط ہے عشق اور مودت آل محمد علیہ السلام۔ سبحان اللہ قبلہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کامیاب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی نعمات ملے، تو شرط ہے مودت آل محمد علیہ السلام۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ تو مولا فرماتے ہیں ہر شخص کا جو حقیقی دوست ہے وہ اس کی عقل ہے۔ واہ، ہر شخص کا حقیقی جو دوست ہے وہ اس کی عقل ہے، اور اس کا دشمن جہالیت ہے۔ واہ، کیا مولا فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حقیقت میں دوست مل جائے تو علم حاصل کرو۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو پھر یقیناً ہمیں آل محمد کی معرفت ملے گی۔ بے شک بے شک۔ اگر ہمیں علم ہے، اگر ہم علم حاصل کریں تو پھر ہمیں توحید کی معرفت ملے گی۔ اگر ہم علم حاصل کریں تو پھر ہمیں رسالت کی معرفت ہوگی، ولایت کی معرفت ہوگی۔ بے شک بے شک۔ شرط ہے علم ہر کام میں، ولایت، مودت، محبت، عشق، شرط ہے علم۔ اگر نماز بھی انسان بغیر معرفت سے ادا کرے تو وہ نماز نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ نماز کب نماز ہے؟ جب انسان کو معرفت اس بات کی ہو جائے کہ میں کس رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج شب ولادت ہے، آج معرفت کی رات ہے۔ مانگے امام رضا علیہ السلام سے، آج مانگنے کی رات ہے۔ الحمدللہ ہر شب جمعہ کو ہم دعائے توسل کی تلاوت کرتے ہیں، مگر آج کی جو شب ہے یقیناً اللہ سے مانگنے کی شب ہے، بے شک قبولیت کی شب ہے، مناجات کی شب ہے۔ اللہ عز و جل تمام مومنین کو سلامتی عطا فرمائیں، خاص طور پر جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اس وقت
اس جشن میں اس دعا میں شامل ہیں. اللہ عز و جل ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اور جو اجر رسالت پر جو مومنین ہمارے ساتھ ہیں اللہ عز و جل ان کو بھی تو سلامتی عطا فرمائے, ان کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. سب صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر کہ ہم دعائے توسل کی تلاوت شروع کریں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہان مل کے یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی علقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق امیر المؤمنین مل کے کہیں یا وجیہان اشفع لنا یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله سب مل کے یا وجیہتان
اشفعي لنا الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله عند الله اشفع لنا عند الله أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے بحق الحسین مل کے کہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا اے رب کریم میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں میرے اللہ باب الحوائج کے صدقے میں علی اکبر علی اصغر کے صدقے میں میرے اللہ آج شب ولادت شب ظہور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے میرے اللہ آج شب جمعہ بھی ہے میرے اللہ ہم سب انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے جو جمع ہے میرے اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ تمام مومنین جو اس وقت التماس سے دعا کہہ رہے میرے اللہ تمام کی دعاؤں کو بحق کے باب الحوائج اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما قبلہ علامہ سید احسن علی زیدی النجفی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ مومنین و مومنات جو اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرما اجر رزق پر جو مومنین اس وقت التماس سے دعا کہہ رہے ہیں میرے اللہ اس دعا میں شامل ہیں میرے اللہ اس رات کی فضیلت کے صدقے میں میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما رب الحسین اشف صدر الحسین بظہورت الحجت القائم المنتظر المہدی سب مل کے کہیں یا وجیہا اللہ اشفع لنا عند اللہ مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ
یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. میرے اللہ امام سجاد علیہ السلام کے عظمت کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما. سب مل کے یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباکر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول اللہ. سب مل کے امام رضا کو یاد کریں. امام رضا علیہ السلام کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب مل کے دعا کریں. میرے اللہ ہم سب کو جلدی امام رضا علیہ السلام کی زیارت عطا فرما. مل کے کہیں یا حجت اللہ علی حلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہان عند اللہ فعلنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلقه یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الذقی العسکری ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن ونهلك الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے اپنی دعا قبولیت کے لیے بحق امام صاحب العصر والزمان سب مل کے کہیں یا وجیہان عند اللہ قالنا عند اللہ. مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مغرب کا وقت نزدیک ہے مومنین. انشاءاللہ چند لمحے میں ذاکر اہل بیت اسرار علی مغرب کی اذان دیں گے. فضیلت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. سب مل کے بحق امام رضا علیہ السلام دعا کرے میرے اللہ اس وقت تک نہ ہمیں موت دے جب تک میرے اللہ محمد و آل محمد ہم سے راضی نہ ہو جائیں. جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، شب ولادت ہے، شب ظہور ہے، آج دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے. مل کے دعا کرے میرے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے میرے اللہ. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے اللہ. شب جمعہ ہے میرے اللہ، ہم سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما میرے اللہ. خصوصاً بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرما میرے اللہ. جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے میرے اللہ جو اجر رسالت سے میرے اللہ اس دعا میں شامل ہیں، تمام مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ. جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما میرے اللہ. محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہم سب کو امام رضا کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ سال ہمیں جشن ظہور امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ. آج اس جشن کا ثواب میرے اللہ، اس دعائے توسل کا ثواب ہم سب مومنین و مومنات کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما میرے اللہ. محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ جنہوں نے خصوصاً مجھے میسج کیا ہے جو التماس سے دعا کہہ رہے میرے اللہ تو ہر کسی کا نام جانتا ہے. بحق محمد و آل محمد میرے اللہ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے قلیل سی عبادت ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم طرح سے
میرے اللہ ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہم سب کو ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عزاداری حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، میرے والد سید امیر حسین شاہ نقوی اور قبلہ علامہ سید احسن علی زیدی نجفی صاحب کے مرحوم والد کے درجات بلند فرما، الہی آمین، اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین، آخر میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کے صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے امام زمانہ کو یاد کریں، سب مل کے کہیں اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، مل کے اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، رب صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولادت ہے، تمام مومنین سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، علماء کرام اور ذاکرین کے لیے سب مل کے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا محمد رسول اللہ۔
أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن لا يمين المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وصي رسول الله خليفته بلا فاس أشهد أن لا يمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قلبي بارا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر کیسے